بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، اما بعد۔ کچھ لوگوں نے ان باتوں کو سن کر اسلام قبول بھی کیا۔ سوید بن صامت یہ ایک شاعر تھے اور بہت اچھی سمجھ بوجھ کے حامل تھے۔ یثرب کے باشندے تھے اور بڑے شرف اور نسب تھا ان کا، جس کی وجہ سے قوم ان کو کامل کا خطاب، کامل شخص یعنی خطاب دیکھا تھا۔ تو یہ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے مدینہ تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ کہنے لگے غالباً آپ کے پاس جو کچھ ہے ویسا ہی میرے پاس بھی ہے، اگر آپ کے پاس بہت پیارا کلام ہے تو میرے پاس بھی۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ سوید نے کہا حکمت تو دانائی، حکمت لقمان ہے۔ تو آپ نے کہا پیش کرو۔ اس نے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلام یقیناً بہت اچھا ہے، لیکن میرے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بھی اچھا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام تھا اور پورا یقین تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو اس نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا وہ قرآن ہے جو اللہ نے مجھ پر نازل کیا ہے، وہ ہدایت ہے، وہ نور ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کے سنایا اور اس کو اسلام کی دعوت دی۔ قرآن پڑھ کر سنایا، اسلام کی دعوت دی، تو سوید مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہو گئے، یہ شخص اسلام قبول کر لیا اور کہا یہ تو بہت اچھا کلام ہے۔ اس کے بعد وہ مدینہ پلٹ گئے اور جنگ بعاث ایک جنگ ہوئی تھی آپس میں وہاں پر اوس و خزرج کے درمیان، جو مدینے میں دو قبیلے تھے انصار کے، تو اس میں قتل کر دیے گئے تھے۔ تو اغلب گمان یہی ہے کہ انہوں نے 11 نبوی کے آغاز میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ایاس بن معاذ، یہ بھی یثرب سے مراد آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ ہے، مدینے کے باشندے تھے، نوجوان تھے۔ 11 نبوت میں جنگ بعاث سے کچھ پہلے اوس کا ایک وفد خزرج کے خلاف، قریش سے اوس کا ایک وفد خزرج کے خلاف، خزرجی اوس، تو خزرج کے خلاف قریش سے کچھ تعاون لینے کے لیے آیا۔ تو ایاس بن معاذ بھی ساتھ تھے، یہ نوجوان نوخیز۔ اور اس وقت اوس اور خزرج کے درمیان مدینے میں یعنی یثرب میں عداوت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اوس کی تعداد خزرج سے کم تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفد کی آمد کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور ان کے درمیان بیٹھ کر یوں خطاب فرمایا، اے لوگو جس مقصد کے لیے تشریف لائے ہو، کیا یعنی تم تعاون لینے کے لیے آئے ہو نا، تو میں تمہارے سامنے اس سے بھی ایک اچھی بات نہ پیش کروں؟ تو انہوں نے کہا کیا چیز ہے؟ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے اپنے بندوں کے پاس بھیجا ہے کہ میں ان کو دعوت دوں اسلام کی، دین کی، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے مجھ پر کتاب اتاری ہے، آپ نے قرآن کی تلاوت کی۔ جب تلاوت سنی تو ایاس بن معاذ یہ نوجوان بولے اے قوم، اللہ کی قسم اس سے بہتر ہے کہ جس کے لیے آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں کہ آپ اپنے دوسرے قبیلے کے خلاف تعاون لیں قریش سے، اس سے بہتر یہ کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں اور اسلام لے آئیں۔ لیکن وفد میں ایک رکن ایسا تھا ابو انس بن رافع، اس نے ایک چھڑی اٹھا کر ایاس کے منہ پر دے ماری اور بولا یہ چھوڑو، میری عمر کی قسم، یہاں ہم اس کی بجائے دوسرے مقصد کے لیے آئے ہیں۔ ایاس نوجوان تھے، نوخیز تھے، خاموش ہو گئے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، آپ بھی وہاں سے اٹھ گئے اور اللہ کی طرف سے ایسی ناکامی آئی کہ یہ قریش کے ساتھ معاہدہ بھی نہ کر سکے اور ناکام واپس چلے گئے۔ مدینہ پلٹنے کے تھوڑے عرصے کے بعد ایاس بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گمان یہی ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیا تھا، وہ اپنی وفات کے وقت یہ صحابی، یہ شخص ایاس بن معاذ اپنی وفات کے وقت تحلیل اور تکبیر اور حمد و تسبیح کر رہے تھے، اس لیے لوگوں کو یقین ہے کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ ابو ذر غفاری، بس ممکن ہے ایک ہی واقعہ آپ کو سناتا ہوں ابو ذر غفاری کا اور بات کو سمیٹتا ہوں۔ یہ بھی یثرب کے اطراف میں رہتے تھے۔ جب سوید بن صامت اور ایاس بن معاذ کے ذریعے یثرب میں رسول اللہ کی بعثت کی خبر پہنچی تو غالباً ابو ذر غفاری کی بھی کانوں تک بات پہنچی اسلام کے بارے میں۔ آئیے میں آپ کو ان کا یہ اسلام لانے کا قصہ بخاری سے سناتا ہوں۔ بخاری میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ابو ذر نے کہا، میں قبیلہ غفار کا ایک آدمی تھا، مجھے معلوم ہوا کہ مکے میں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم جاؤ اور جا کے ان کی معلومات لو کیا ہیں۔ تو یہ آئے، کچھ معلومات لیں اور آ کر ایسا جواب دیا کہ جس سے بھائی کو یعنی ابو ذر غفاری کو تشفی نہیں ہوئی۔ یعنی پوچھا کہ کیا خبر لائے ہو؟ کہا اللہ کی قسم میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا ہے جو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھئی تم نے تشفی بخش جواب نہیں دیا، خبر نہیں دی۔ تو آخر کار خود ہی تیار ہو گئے، جو بھی رختہ جو بھی سامان تھا، توشہ تھا، تیار کیا، ڈنڈا ان کا ایک تھا ساتھ، وہ اٹھایا اور مکے کی طرف چل پڑے۔ اب وہاں پہنچ تو گئے، کہتے کہ میں کسی کو پہچانتا نہیں تھا اور یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ میں آپ کے متعلق کسی سے پوچھوں، چنانچہ میں وہیں رہتا، زمزم کا پانی پیتا اور مسجد حرام میں پڑا رہتا۔ بعض روایتوں میں کہ زمزم کے پانی پیتے پیتے کہتے کہ میں فربا ہو گیا تھا، موٹا ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ آخر کار ایک دن میرے پاس سیدنا علی کا گزر ہوا، کہنے لگے آدمی تو اجنبی ہے۔ میں نے کہا اجنبی، میں اجنبی ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا تو گھر چلو، آؤ۔ تو میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ نہ وہ مجھ سے کچھ پوچھ رہے تھے، نہ میں ان سے کچھ پوچھ رہا تھا، نہ وہ کچھ بتایا انہوں نے۔ صبح ہو گئی تو پھر میں مسجد میں آ کے بیٹھ گیا اور دل میں تھا کہ کسی سے پوچھوں، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آخر کار میرے پاس پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر۔ ہمارے ماں باپ ان صحابہ کرام پر اور یہ خلفائے راشدین اور خاص طور پہ یہ سارے صحابہ، اللہ اکبر، سیدنا علی، ان پر قربان جائیں۔ پھر وہ تشریف لائے، دیکھ کر کہا اس آدمی کو ابھی اپنا ٹھکانہ نہیں ملا ہے۔ تو میں نے کہا نہیں ملا۔ تو کہا میرے ساتھ چلو۔ چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے کہا تمہارا معاملہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، کہاں آئے ہو، کس کے پاس آئے ہو؟ تو اس نے کہا اگر آپ راز رکھیں، کسی کو نہ بتائیں، تو میں آپ کو اپنا آنے کا مقصد بیان کرتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، ایسے ہی کروں گا، راز رکھوں گا۔ یہ بھی سمجھداری تھی ان کی کہ اپنی بات اچانک نہیں بتا دی۔ تو کہا مجھے معلوم ہوا کہ یہاں ایک آدمی نمودار ہوا ہے اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا لیکن اس نے کوئی اچھا جواب نہیں دیا، تو اس لیے میں خود آیا ہوں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی تم صحیح جگہ پر پہنچے ہو، صحیح آدمی کے پاس پہنچے ہو جس کے پاس پہنچنا تھا۔ اچھا اب ایسا کرو، دیکھو
میرا رخ انہی کی طرف ہے, میں ادھر ہی جا رہا ہوں, جہاں میں گھسوں وہاں تم بھی گھس جانا. اور ہاں, اگر میں کسی ایسے شخص کو دیکھوں جو تمہارے لیے خطرہ ہے تو دیوار کی طرف اس طرح جا رہا ہوں گا گویا اپنا جوتا ٹھیک کر رہا ہوں. کیا دماغ تھا اللہ نے دیا, فوراً پلان بنا لیا کہ میں ایسا کروں گا جیسے میں اپنا جوتا ٹھیک کر رہا ہوں, لیکن تم راستے میں چلتے رہنا. اس کے بعد سیدنا علی روانہ ہوئے, میں بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا, خود ہی بیان کر رہے ہیں نا. اس کے بعد اللہ اکبر, یہ یہاں تک کہ نبی سیدنا علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ داخل ہو گئے, میں بھی ان کے ساتھ ساتھ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا اور عرض کیا کہ آپ مجھ پر اسلام کو پیش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دی. جب دعوت دی تو فوراً مسلمان ہو گئے, اسی وقت مسلمان ہو گئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا, اے ابو ذر, اس معاملے کو پس پردہ رہنے دو, چھپا کے رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ. لیکن ابو ذر کیسے برداشت کرتے؟ اور یہ بھی فرمایا کہ جب ہم غالب آ جائیں, ہمارا ظہور ہو جائے تو آ جانا. تو کہا, اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے, بھیجا ہے, میں ان کے درمیان ببانگ دہل اعلان کروں گا اسلام کا. اس کے بعد وہ مسجد حرام میں کہتے ہیں کہ میں آیا اور قریش موجود تھے. میں نے کہا, قریش کے لوگوں سنو, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ, کلمے کا اظہار کیا. یہ کہا. اب کیا تھا پھر؟ لوگوں نے کہا, اٹھو, اس بے دین کی خبر لو. اگر لوگ اٹھ پڑے اور پل پڑے. اس قدر مارا مجھے, اس قدر مارا کہ قریب تھا کہ مر جاؤں. لیکن سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, انہوں نے آ کے مجھے بچایا. انہوں نے کہا, انہوں نے پہلے مجھے جھک کر دیکھا, غور سے دیکھا, پھر کہا, قریش کے لوگوں پلٹ جاؤ, تمہاری بربادی ہو. تم لوگ غفار قبیلے کے ایک آدمی کو مار رہے ہو, حالانکہ تمہاری تجارت کا جو راستہ ہے گزرگاہ وہ قبیلہ غفار کی طرف سے ہے, وہ تم کو نہیں چھوڑیں گے. تو لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا کہ بھئی ہمارا بھی نقصان ہوگا. اب جذبہ ایمان دیکھیے, اللہ اکبر. ایک مرتبہ مار کھائی تو کہتا, دوسرا بھی کہتا یار بس ٹھیک ہے اب نہیں. لیکن کیا لوگ تھے وہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اللہ نے ان کو چن لیا تھا. اللہ اکبر. تو دوسرے دن کہتے ہیں کہ دوسرا دن صبح ہوئی تو پھر میں وہیں گیا اور جو کچھ کل کہا تھا وہی پھر کہا, کلمہ کا اظہار کیا, اسلام کا اظہار کیا. لوگوں نے کہا, اٹھو, اس بے دین کی خبر لو. اس کے بعد میرے ساتھ وہی کچھ کیا جو کل کیا تھا. اور پھر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے آ کے مجھے بچایا اور وہی کہا کہ بھئی یہ تو غفار قبیلے کا آدمی ہے اور تمہاری گزرگاہ وہیں سے ہے. تو پھر لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا. یہ صحیح بخاری کی روایت تھی. میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو اچھی اچھی باتیں ہیں اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے, اے الہ العالمین, اس بلا کو جو کرونا کے نام سے یہ وائرس پھیل رہا ہے, اے رب العالمین اس کو اپنے فضل و کرم سے, اپنے رحمت سے اے اللہ دور فرما دے. اللہم ارفع مقتک وغضبک عنا, اللہم لا تؤاخذنا بما فعلنا وبما يفعله السفهاء منا, اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام, اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء, اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله. اللهم ارفع هذا البلاء عن هذه الأرض
اے اللہ اس بلا کو اپنی اس زمین سے اٹھا لے، اے رب العالمین اپنے بندوں پہ رحم فرما، اے رب العالمین لوگ بہت پریشان ہیں، ان کی پریشانی پر ترس کھا اے رب العالمین، اور پوری دنیا میں یہ جو بلا پھیلی ہے اللہ اس کو اٹھا لے، لوگوں کو سکون عطا فرما، لوگوں پہ رحم فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے رب العالمین ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے رب العالمین ہمیں شرک سے بچا لے، اے رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں سے بچا لے، اے اللہ ہماری خواتین کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو اپنی شلواریں ٹخنے سے اوپر رکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ فحاشی، بے حیائی، بے غیرتی کے جتنے کام ہیں اللہ مسلمانوں کو اس سے بچا لے، اے رب العالمین ہمارے مسلمانوں کو، اے مسلمان بھائیوں یہ توبہ کا وقت ہے، توبہ کرو، اللہ کو راضی کرو، اگر سود کا معاملہ کرتے چھوڑ دو، اے اللہ مسلمانوں کو سود سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے رب العالمین فحاشی کے کاموں سے، گانا بجانے کے کاموں سے ان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے مسلمان بھائیوں جو بھی گناہ کے کام ہیں دیکھیے، یاد رکھیے یہ جو بلا جو اترتی ہے ما نزل الا بذنب، یہ گناہ کی وجہ سے اترتی ہے، وما رفع الا بتوبۃ، اور توبہ کی وجہ سے یہ اٹھا لی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پہ رحم فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے رب العالمین ہماری مشکلیں پریشانی کو دور فرما دے، دنیا میں جہاں کہیں مسلمان ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما، اے رب العالمین جو منافقین ہیں جو شر پھیلا رہے ہیں ان کے شر سے بچا کے رکھ، اے رب العالمین ہم سب پہ رحم فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔